سنہرا اور انسانیت کے ساتھ وہ بہترین تعلق ہے کہ بڑی بڑی سلطنتیں اور ملک اور قومیں ان کو اپنے پرانے طریقے اور تہذیب خیش معلوم ہوئے اور ان کو چھوڑ کر اسلام کے طریقوں کو اختیار کیا جب صحابہ کرام کی طرف سے ان کے رحمت والے اعمال کو دیکھا۔ ملکوں کے ملک بدل گئے۔ یہ صحابہ کرام کا وہ وصف جو ہے خوبصورت اور جو ہے سنہری دور ہے صحابہ کرام کو، کہ کیسے انہوں نے اللہ نے دنیا پر غلبہ دیا، قومیں مفتوح ہوئی، تو کیسے انہوں نے انصاف والا اور رحمت والا معاملہ کیا۔ یہ واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کے امیر کو خط لکھا کہ خبردار، مشرکین کو جب تم غالب آ گئے قتل مت کرنا، ان کو روک دیا۔ یہ قصہ ہے۔ راوی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کوفہ والوں میں سے کسی ایک سے یہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر کے کمانڈر کو یہ خط لکھا، جس لشکر کو کہ حضرت عمر نے بھیجا تھا، دیکھو مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم دشمنوں کے علاقے میں جنگ کر رہے ہو، تو تم میں سے کچھ لوگ ایک مالدار موٹے تازے کافر کو تلاش کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دوڑ کر پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، دشمن ہے۔ تو تم میں سے کوئی ایک آدمی اس کو کہتا ہے مت ارس، ڈرو نہیں، نیچے آ جاؤ۔ یہ فارسی کا لفظ ہے ترسیدن سے کہ تم مت ڈرو، اور عربی میں کہتے ہیں لا تخف۔ تو وہ بیچارہ اس کی بات کو سن کر نیچے آ جاتا ہے اور پھر اس کو کوئی قتل کر دیتا ہے۔ کیوں؟ میں یقیناً اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آئندہ مجھے یہ بات نہ پہنچے کہ کسی نے اس طرح کافر کو یہ کہہ کے کہ ڈرو مت، اور اس کے آنے پر اس کی گردن اگر اڑا دی تو میں اس مسلمان کی گردن کو اڑا دوں گا۔ کیوں اس نے ایسا کیا؟ یہ ہے رحم دلی اور معاملہ غیروں کے ساتھ۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ لکھا تھا، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی ایک کافر جو سامنے لڑ رہے ہیں ان کو آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کرے کسی مشرک کی طرف، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں امن دیتا ہوں، اور وہ کافر آگے بڑھے تو پھر یہ مسلمان اس کو قتل کر دے، تو اس کے بدلے میں اس مسلمان کو قتل کروں گا۔ کیونکہ جب اس نے اللہ کی طرف اشارہ کر کے یہ کہہ دیا کہ میں نے امن دیا، ڈرو نہیں، اب قتل کرنے کی گنجائش نہیں۔ یہ تھے اخلاق اور سنہری زندگی کا حصہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ اور رمضان جو کہ فارس اور کسریٰ کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، اس کا اپنا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فارس کے ملک میں سے تستر ہم نے علاقے اور گاؤں کا محاصرہ کیا، تو ہرمزان جو ان کا لیڈر تھا، کمانڈر تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر نیچے اتر آیا، یعنی مسلمانوں کی طرف آ گئے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کو لے کر حضرت عمر کے سامنے پیش ہوا۔ جب ہم دونوں یعنی ہرمزان اور میں انس بن مالک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا بات کرو، یعنی تم دشمنوں کے لیڈر ہو، کمانڈر ہو، تو کچھ بات کرو ہم سے۔ تو اس نے کہا اس شخص والی بات کروں جس کو امید ہے کہ میں زندہ رہوں گا، پھر تو بات کا اور طرز ہوگا، یا اس شخص جیسی بات کروں جس کے سامنے موت ہے اور کچھ دیر بعد اس کو مار دیا جائے گا، دونوں باتوں میں فرق ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کھل کر بات کرو اور تم پر کوئی ڈر نہیں ہے، بس یہ لا بأس، یہ عربی کا لفظ کہہ دیا کہ گھبراؤ نہیں۔ تو پھر اس ہرمزان نے کیا پتے کی بات کی، کہا اے عمر، ہم یعنی فارس والے کفار اور تم عرب قبائل
جب تک اللہ نے معاملہ ہمارے تمہارے درمیان چھوڑا ہوا تھا کہ نہ تم اللہ کو جانتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے اور نہ ہم اللہ کو جانتے تھے اور عبادت کرتے تھے، جہالت میں تھے، تو پھر غلبہ ہمیں حاصل تھا، تمہیں غلام بنا کے رکھتے تھے، تمہاری مجال کی تم آنکھیں اٹھاؤ ہمارے سامنے، اور جتنا چاہتے ہم تمہاری خون ریزی کرتے تھے اور تمہاری زمینوں اور تمہارے مالوں کو ہم چھین لیا کرتے تھے اور اس میں انتہا تک پہنچ جاتے۔ لیکن یہ کچھ دنوں سے جو تم نے زندگی اختیار کی تو آسمانوں کا مالک اللہ تمہارے ساتھ ہو گیا، اب اس سے مقابلہ کرنے کی ہماری کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ ایک کافر رمضان کفر کی حالت میں ہوتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے۔ تو بھئی یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک زندگی اور وہ مبارک محنت انسانیت کی ہدایت کے لیے کہ جس کے زندگی کو سامنے رکھ کر جو اللہ کی مددیں تھی تو کافر بھی اس کا اقرار کرتا تھا کہ جب تم اور ہم برابر تھے، شرک میں خواہشات کی زندگی پر چل رہے تھے، تو تم تو ہمارے غلام تھے اور ہم تمہیں قتل تک کر دیا کرتے تھے اور جتنی زمین چاہتے تم سے چھین لیتے۔ اب اللہ تمہارے ساتھ تمہارے نبی کی زندگی کی جیسے ہو گیا ہے تو بتاؤ اللہ سے مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پتے کی اس نے بات کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس ابن مالک سے پوچھا تم کیا کہتے ہو، اس کو قتل کر دوں یا چھوڑ دوں؟ تو انہوں نے عرض کیا اے امیر المومنین، ہمارے پیچھے دشمن کی تعداد بڑی زیادہ ہے اور بڑے کیل کانٹوں کے ہتھیاروں میں وہ ہیں، اگر تم نے ان کے سردار کو قتل کر دیا تو وہ بھی زندگی سے مایوس ہو کر ایک طرف جگر پھینک کر لڑیں گے اور یہ بہت سخت مقابلہ ہم سے ہو جائے گا۔ وہ کہیں گے کہ بھئی ہمارے بادشاہ کے بعد ہماری زندگی کا کوئی مزہ نہیں، تو وہ پوری قوت لگا دیں گے۔ تو میں نے کہا اچھا تم ایسی بات کرتے ہو؟ یہ شخص جس نے صحابہ میں سے برا ابن مالک اور مجزہ ابن ثور سے لڑائی کی، اس کو تم چاہتے ہو کہ میں اس کی زندگی مجھ سے مانگ رہے ہو کہ میں اس کو زندہ چھوڑ دوں، جبکہ اس نے کتنے صحابہ کو نقصان پہنچایا ہے کہ ان کو شہید کیا ہے۔ حضرت عمر کو غصہ تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خوف آ گیا کہ عمر نے تو اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور واقعہ ایسا ہوا تھا کہ رمضان نے مسلمانوں کا اور ان دو بڑے صحابہ کا خون کیا تھا۔ میں نے کہا اے عمر، آپ کی زبان سے ایسی بات نکل گئی ہے، اب آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو قتل کرو۔ تو حضرت عمر نے فرمایا وہ میں نے کیا کہہ دیا؟ کہ تم نے جب اس کو کہا کھل کر بات کرو اور ڈرو نہیں، تو یہ مسلمان کی طرف سے کافر کو امن دینا ہوتا ہے کہ تمہاری جان کو امان مل گئی، اور مسلمان کی زبان کا لفظ جو نکلے زبان سے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس کو اسلام میں امن دینا شمار کرتے ہیں، اور پھر تم کافر پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے معلوم ہوتا ہے تم نے رشوت میں اس سے کوئی مال لیا ہے اور تم نے اس سے کوئی فائدہ پہنچایا ہے، فائدہ حاصل کیا ہے، اس لیے تم اس کی سفارش کر رہے ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے کوئی چیز اس سے رشوت نہیں لی اور نہ اس سے کوئی فائدہ حاصل کیا ہے، یہ تو ہماری شریعت کا حکم ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ کہا اچھا اگر یہ شریعت کا حکم ہے تو گواہ لاؤ کہ تمہارے علاوہ کوئی اور بھی اس کو اس کی گواہی دے، اور اگر شریعت اس کی کوئی گواہی نہ لائے تو سب سے پہلے تمہیں سزا دوں گا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں اب تلاش میں نکلا تو میں نے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے ملاقات ہو گئی اور ان سے کہا بھائی معاملہ یہ ہے۔ اس نے کہا ہاں میں گواہی دوں گا، یہ تو دین کی بات ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ میدان جنگ میں اگر کسی مسلمان نے کافر کو یہ الفاظ کہہ دیے تو وہ امن میں آ گیا، اب اس کو مارنا جائز نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ ہرمزان جو کہ فارس کا بڑا سردار اور کمانڈر تھا اور اتنا مسلمانوں کا نقصان پہنچایا تھا، جب یہ معاملہ ان کا دیکھا اسی وقت وہ اسلام میں داخل ہو گئے کہ عمر باتیں چھوڑ دو، بس باتوں کا وقت نہیں۔ ایسا پیارا دین اور ایسا انسانوں کے ساتھ
رحمت والا معاملہ، یہ دین آسمانی دین ہے، یہ دنیاوی دین ہے۔ تو رمضان مسلمان ہو گئے، تابعی بن گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال میں سے ان کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا۔ تو بھئی یہ تربیت عطیہ تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا، کہ جنگیں ہوتے ہوئے ایسے حالات میں دشمنوں کے ساتھ یہ معاملہ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے امر کا خیال کرنا۔